الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و جاہ، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار اور سب کا رازق و حاکم ہے. درود و سلام ہو اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خاص طور پر آخر الزمان حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. اللہ نے اس آیت کریمہ میں روئے زمین پر مومن کی زندگی کا مقصد بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، قل، اعلان کر دیجیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز
میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو اس لیے دی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس زندگی کو گزارا جائے۔ اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ اللہ کی یاد میں اس زندگی کو گزارا جائے اور اس دنیا میں رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی پانے کے لیے جستجو کی جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے زندگی کا ایک ایک دن، زندگی کا ایک ایک سال، زندگی کا ایک ایک مہینہ، زندگی کا ایک ایک منٹ، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری جستجو، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں اور عبادت کے اعلیٰ درجے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ حاضرین، اسی مقصد حیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صبح و شام اس کی یاد دہانی کرائی ہے۔ صبح میں نبی کا فرمان ہے کہ یہ دعا پڑھیں، شام میں یہ دعا پڑھیں، اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم تیرے نام کے ساتھ صبح کرتے ہیں، تیرے نام کے ساتھ شام کرتے ہیں، تیرے لیے ہی جیتے ہیں، تیرے لیے ہی مرتے ہیں اور تیرے ہی سامنے کل قیامت کے دن ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ حاضرین، اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات بستی ہیں، رہتی ہیں۔ اللہ نے ان بے شمار مخلوقات میں سے جن اور انسانوں کو چنا، صرف چنا ہی نہیں، پسند ہی نہیں فرمایا، چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مقصد حیات کو بھی متعین فرمایا۔ کہا کہ انسان کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد عقل سلیم سے نوازا ہے، اور یہ عقل سلیم اس لیے دی گئی ہے کہ انسان دنیا میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، اچھے اور برے میں فرق کر سکے، ہدایت و گمراہی کو پہچان سکے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے۔ اور یاد رکھیں، جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم انسان کو نوازا ہے، کسی اور مخلوق کو یہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ انسان عقل کی دولت رکھنے کے باوجود بھی حق کو نہیں پہچانتا، انسان عقل سلیم کی دولت رکھنے کے باوجود بھی حق کو نہیں مانتا۔ یاد رکھیں، اگر اس عقل سے ہم نے صحیح اور غلط میں فرق کو نہیں کیا، اچھے اور برے میں فرق کو نہیں کیا، ہدایت گمراہی کے راستے میں فرق کو ہم نے نہیں جانا، تو اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، سب سے بدترین مخلوق انسان کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ حاضرین،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی، جو انسان کا مقصد حیات ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے مقصد کو یاد رکھیں۔ جو لوگ بے مقصد کی زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دی جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ اللہ آخر میں کہہ رہا ہے بے مقصد زندگی گزارنے والوں، بے مقصد زندگی گزارنے والے انسان تمہارے سامنے جانور بہتر ہے، بل ہم اضل، تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم العمل فسوف یعلمون، وہ کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، اس دنیا سے مستفیض ہوتے رہیں گے، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ بہت سے لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، تو یہ بے مقصد زندگی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا یہ لوگ کھاتے رہیں گے، کھانے دو، کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بے مقصد کی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حاضرین، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے زندگی کے مقصد کی یاد دہانی وہیں پر کرائی ہے۔ قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک کی صبح پیدا ہونے والے انسانوں کو پیدا کیا اور ان سے یہ عہد لیا جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے۔ کیا عہد لیا؟ الستو بربکم، زندگی کے مقصد کو یاد دلایا، زندگی کے مقصد کو یاد دلا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ آگے اللہ کہتا ہے اے انسانوں، ہم نے تمہیں زندگی کا مقصد یاد دلا دیا ہے، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم مقصد زندگی کو بھول گئے تھے۔ اسی زندگی کے مقصد کو یاد دلانے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی مقصد زندگی کو یاد دلانے کے لیے کتابوں کا سلسلہ شروع کیا۔ واضح الفاظ میں اگر میں کہوں، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اسی مقصد حیات کی یاد دہانی کے لیے آئے تھے، یاد دہانی کرانے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مقصد حیات میں گزرتا تھا، ایک ایک صحابی زندگی کے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، اس مقصد کے لیے جیتے تھے، اس مقصد کے لیے مرتے تھے۔ صحابہ نے
اپنی پوری زندگی عبادت کیا اور اللہ کی بندگی میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. اعلاء کلمت اللہ، دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس توحید کے کلمے کو پہنچانے کے لیے صحابہ پیدا ہوئے تھے، کوئی مدینے میں، کوئی مکہ میں، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے لیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے مشرق و مغرب میں ان کی قبریں آج بھی ملتی ہے. کیوں؟ مقصد حیات ان کے سامنے تھا. مقصد حیات انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا تھا، مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے، مقصد میں لگے رہیں. آئیے ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں. کس لیے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں. کہہ رہے ہیں معاذ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یمن سے واپس لوٹو گے؟ تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ جب تک تم لوٹو گے میری وفات ہو چکی ہوگی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. معاذ وہ صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت معاذ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انی یا معاذ انی احبک، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اس کے بعد کہا فلا تدعنا دبر رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. حاضرین، اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ جا کہاں رہے ہیں؟ یمن جا رہے ہیں. چاہتے تو وہ نبی سے پیشکش کرتے، کہتے اللہ کے نبی آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کے انتقال کے بعد میں یمن چلا جاؤں گا. اللہ اکبر، نہیں، مقصد حیات صحابہ کرام کے سامنے تھا. اسی لیے دیکھیے انہوں نے تاخیر نہیں کی، اپنے مقصد حیات کو جاری رکھا، ساری رکھا، آگے بڑھے، یمن چلے گئے. تو صحابہ میں مقصد حیات، زندگی کا مقصد کیا ہے، انہیں ہمیشہ یاد رہا کرتا تھا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے. ہماری زندگی کو دیکھیں آپ، ٹٹولیے. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے احکامات کیا بتلائے گئے؟ جب سے میں آیا ہوں یا اس سے پہلے بھی میں دیکھتا آیا ہوں، جمعہ کے دن آدھا خطبہ ہوتا ہے یا ایک پورا خطبہ ہوتا ہے، قریب الختم ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی جمعہ کی نمازیں بھی مسبوق ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ مقصد حیات ہے؟ کیا ہمارے زندگی کا مقصد ہے؟ ہفتے میں ایک بار یہ برکت والا دن، فضیلت والا دن ہمیں ملتا ہے. اتنے ہم بد نصیب ہیں کہ اس کے ثواب کو پا کر ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بھی نہیں بنا سکتے. ہر بار دیکھیے اب خطبہ ختم ہونے والا ہے تو لوگوں کا ایک ہجوم، لوگوں کی بڑی بھیڑ آپ کو وہاں پر کھڑی ہوئی ملتی ہے. نبی نے تو کیا فرمایا، اس کے درجے بتلائے. جمعہ کے دن جو پہلے وقت میں آتا ہے اسے اونٹ کا ثواب ملتا ہے،
اور جو بعد میں آتا ہے اسے گائے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکرے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے مرغی کے انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس میں سے اکثریت مرغی کا انڈا نہیں، جیسے عام زبانوں میں کہتے ہیں کہ پکوان جب پکوایا جاتا ہے تو اس کے نچلے حصے میں کالا کلوٹا جو کھانا بچا رہتا ہے، میری زبان میں اسے کرچن کہا جاتا ہے، اس کے بھی لائق یہ نہیں ہوتے ہیں۔ امام کے منبر پر تشریف لے جانے سے پہلے نبی نے جمعہ کے احکام بتلائے کہ ہر ایک کو مسجد میں داخل ہونا ہے۔ ہم نے مقصد حیات کو بھلا بیٹھا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو یہ بات کہوں، رمضان کا ایک عشرہ بیت چکا ہے، پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کیسے بیتا۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے، اور اس مہینے کے گزرنے کے بعد 6 مہینے جتنی بھی عبادتیں رمضان میں کی گئی ہیں ان کو قبول کروانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آج کا یہ بد نصیب مسلمان، ایک عشرہ ختم ہو گیا، مسجدوں کے حالات کو آپ دیکھیں، تراویح کی نماز میں حالات کو دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تراویح پڑھنا فرض ہے، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک ساتھ، جس کا ایک لمحہ نہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں نہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن سستی اور کاہلی کو آپ دیکھیے۔ تراویح کو پوری طرح سے ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اور کچھ پڑھتے بھی ہیں خوشی اور ناخوشی سے، اور پڑھنے والوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، کوئی بولتا لمبا ہوا، کوئی بولتا چھوٹا ہوا، کوئی بولتا درمیانہ ہوا، کوئی بولتا یہ بڑا ہوا، کوئی بولتا وہ بڑا ہوا۔ نعوذ باللہ، کتنا اچھی طرح مقصد حیات ہمیں یاد ہے۔ دیکھیے، اللہ اکبر، تراویح سے سستی اور کاہلی لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ پہلے رمضان میں کتنے صف تھے؟ 6 7، کم سے کم 6 صف تو تھے، اب کتنے باقی ہیں؟ 2 3، اور ہوتے ہوتے پھر آخر میں آتے ہیں یہ بیپاری۔ کب؟ یہ بیپاری کب آتے ہیں؟ پھر رمضان کے شروع میں آ کر جھانک کر چلے گئے، پھر ان کا وقت کب ہے؟ آخر میں 3-4 دن ہوتے ہیں تو پھر جھانکتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں مقصد حیات یاد ہے۔ تو ہے ایسے لوگوں پر۔ رمضان کا مہینہ، خاص طور پر تراویح کی پابندی نہ ہو، جس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک بات آئی، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، پوری رات اسے عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حاضرین، یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں ہم نے اپنے مقصد کو بھلا بیٹھا ہے۔ بہت کم لوگوں کو مقصد یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے جب انسان اپنے مقصد کو بھولتا ہے، اس کے مقصد کو یاد دلانے کے لیے، اسے تنبیہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتے ہیں۔ وہ اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ تم اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھے ہو، پھر سے لوٹ آ جاؤ، پھر لوٹ آ جاؤ، مقصد حیات کو یاد کر لو۔ اللہ رب العالمین کبھی زلزلے بھیجتے ہیں، تو کبھی طوفان بھیجتے ہیں، تو کبھی سیلاب آتے ہیں، تو کبھی آندھیوں کو بھیجا جاتا ہے،
تو کبھی بیماریوں کو بھیجا جاتا ہے تو کبھی وباؤں کو بھیجا جاتا ہے. اس وبا کے تعلق سے بتلانے کی ضرورت نہیں. ہر ہوش مند دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, جان رہا ہے, پھر بھی مقصد حیات سے دور بھاگ رہا ہے. کیا یہ بیماری ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس بیماری نے ہمارا جینا دشوار نہیں کیا ہے؟ ہمارا جینا مشکل نہیں کیا؟ اس بیماری نے ہماری عبادتوں کو غارت کر دیا ہے, ہمارے چین کو ختم کر دیا ہے, ہمارے سکون کو ختم کر دیا ہے. یہ مسجدیں جو عبادت سے بھری رہتی ہے, آج نوبت کہاں تک آئی ہے؟ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے. اللہ کے گھر یہ خالی رہیں گے, عبادتوں سے, عبادت گزاروں سے خالی رہیں گے. کیوں؟ یہ جو وبا آئی ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے, بتلانے کے لیے کہ مقصد حیات کو یاد رکھو, ورنہ یہ تو چھوٹے عذابات ہیں, اور بھی بڑے عذابات تمہیں آنے والے ہیں. یہ عذابات اسی لیے آتے ہیں. حاضرین, ہم میں سے جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس کامیابی کا معیار کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو پوچھئے, ہر ایک کی سوچ کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں بڑا تاجر بننا. بڑا تاجر بن گیا, سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. دولت اکٹھا کر لیا, سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. معاشرے میں عزت مل گئی, شہرت مل گئی, لوگ سلام کرنے لگے, اس کی تعریفوں کے چرچے ہونے لگے. ہماری سوچ کیا ہے معلوم ہے؟ میں آپ کو بتلا دوں. اکثر لوگوں کی سوچ کیا ہے, میرا پڑوسی اتنے لاکھ کا گھر بنایا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں, ہاں مجھے اس سے بھی زیادہ خرچ کرنا, انہیں اتنا خرچ کیا, میں اس سے بھی زیادہ ایک قدم آگے نکلنا. اس میں لگے ہوئے ہیں. مقصد حیات کو ہم نے بھلا دیا ہے. کمانا, کھانا, پینا, بیوی بچوں کو اچھا رکھنا, خوش رکھنا, بس یہی مقصد حیات ہمارا رہ گیا ہے. حاضرین, یاد رکھیں, یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. قرآن مجید نے کامیابی کس کو کہا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بنگلہ بنا دیا, کاروباری بن گیا, عزت مل گئی. قرآن نے فرمایا کامیابی نہیں, جس نے جہنم سے اپنے آپ کو بچایا اور جنت میں داخل ہو گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہے. اور ایمان والے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. ایمان والے بندے جن کے سامنے مقصد حیات ہوتا ہے, زندگی کا مقصد ہوتا ہے, رات میں انہیں نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ مقصد حیات انہیں سونے نہیں دیتا, وہ ادھر سے ادھر کروٹیں لیتے ہیں. اور یہ مقصد حیات اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ رات میں انہیں جگاتا ہے. یہ لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں مقصد حیات یاد ہے. جنہیں مقصد حیات یاد نہیں, انہیں نیند نہیں آنا تو دور کے بعد میرے عزیزو, انہیں اتنی میٹھی نیند آتی ہے کہ جوتیاں مار کر بھی اٹھاؤ گے تو وہ نیند سے بیدار نہیں ہوں گے. یہ بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. حاضرین, موت کا فرشتہ ہمارے سر آ کر کھڑا ہونے والا ہے, دماغ میں رکھ لیجئے. اور جب موت آئے گی, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب موت آئے گی تو اللہ سے فریاد کرے گا, اے اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے, اب تک میں اپنے مقصد کو بھول گیا تھا, اب جاؤں گا مقصد کو پورا کر کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک, کلا, ہرگز نہیں. جو مہلت تمہیں دی گئی تھی, دی گئی مہلت میں تم نے مقصد حیات کو نہیں پہچانا, نہیں جانا, مقصد حیات کے ساتھ زندگی نہیں
گزارا, اب کہتے ہو لوٹا دو, جاؤں گا, عمل کروں گا. یہ ایسا وقت ہوگا کہ کسی کو رخصت نہیں دی جائے گی. اور یاد رکھو حاضرین, ایک موت ہے اور موت کے بعد کا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے, برزخی زندگی ہے, ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. اللہ اکبر. قبر کی بھیانکی, اس کی خوفناکی کو ہر آدمی جانتا ہے, لیکن پھر بھی مقصد حیات کو بلا بیٹھا ہے. اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے میرے عزیزو, حشر کا میدان ہو, حشر کی عدالت ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہوگا اور دنیا میں کیے ہوئے کا ایک ایک کا حساب و کتاب دینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں وہ دن آنے والا ہے. کون سا دن؟ حشر کا دن آنے والا ہے, میدان محشر آنے والا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ سیدھے بندے سے بات کرے گا اور بندہ پریشان ہو کر اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھے گا, جدھر بھی دیکھے گا بس وہاں پر اس کا عمل نظر آئے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اس دن کی تیاری کر لو, وہ دن آنے سے پہلے دنیا میں اس کی تیاری کر لو. حاضرین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہمارا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہماری پوری زندگی صرف ہو جائے, بیت جائے, اور ہم کوشش کریں کہ کیسے میں عبادت کر کے اللہ کو خوش کر سکتا ہوں, اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں, ان سارے طریقوں کو اپنائیے, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے. یہ جو لاپرواہی کی, غفلت کی, سستی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور ہم یقین کر رہے ہیں کہ ابھی میری عمر 20 ہے, 30 ہوگی, 40 ہوگی, پھر بڑھے گی. اللہ اکبر. آج کے ماحول میں یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ نوجوان کیسے نوجوان بوڑھوں سے پہلے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ذرا عقل کے ناخن لیجئے, ہوش کے ناخن لیجئے, اور اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کی طرف آئیے, لوٹیے, گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئیے, اللہ کے بن جائیے, اللہ کے عبادت کرنے والے بن جائیے, اور اپنا مقصد صرف اعلاء کلمت اللہ ہو, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو. ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہو؟ ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی باتیں بتلائی گئیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. بے مقصد زندگی گزارنے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں. اللہ رب العالمین رمضان سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا فائدہ اٹھانے کے رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین رمضان کی جو عبادتیں اب تک ہم نے کی ہیں اسے شرف قبولیت سے نوازیں. اللہ رب العالمین پورے آرام سے, سکون سے رمضان کا مہینہ گزار دیں. جو بھی دشواریاں, مشکلیں, پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ رب العالمین ہر امت مسلمہ کے فرد کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے, نیکیوں کو قبول فرمائے. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اہل توحید جو قبر میں مدفون ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, ان کے گناہوں کو درگزر فرمائے, ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم.